جو ابو جہل سے لے کر آج تک اور قیامت تک اپنے ایجنڈے پہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی بھی مخالفت، اللہ کے نبی کی شریعت کی بھی مخالفت، قرآن کی بھی مخالفت، وہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی ایجنڈے میں انہوں نے زبان استعمال کی، ہاتھ استعمال کیے، دنیا کے اندر انہوں نے بڑی بڑی جنگیں کی، بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں، دنیا کی دوسری جنگیں ہوئیں، آج تک بھی یہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ وہ اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دوسری طرف ایک مسلمان ہے، اسی مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے جس کی ابتدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، مسلمان اپنے اس ایجنڈے کو بھول گئے، اپنی اس جو اس کی ذمہ داری ہے، اپنی وہ ذمہ داری بھول گئے، وہ اپنی عداوت پر بڑھتے چلے گئے۔ اور ہاں، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، ہم قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن مجید کو جب سیکھا تو کیسے سیکھا؟ شام کو ایک آدھے گھنٹے کے لیے ایک قاری صاحب آئے گا، آپ کو گھر کے اندر آپ کے بچوں کو پڑھائے گا۔ کیسے پڑھا کوئی پتہ نہیں، صحیح الفاظ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کی ایسے تعلیم ہوئی، ہم نے صحیح نہ پڑھا، ہم اس کے لیے کسی ادارے میں داخل نہ ہوئے۔ ادارہ جو مدرسہ کہلاتا ہے، مدرسہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک برا بنا دیا گیا، اس کو دہشت گردی کا اڈا بنا دیا گیا۔ ہم نے یوں پڑھا، پڑھنے کے بعد ہم نے تلاوت کتنی کی، ہم نے اس پہ عمل کتنا کیا۔ ہاں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صرف اس کا لب لباب بتلاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کو سیکھا لیکن اس نے قرآن سے معاہدہ نہ کیا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، یعنی قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتا، یعنی قرآن کی اتباع نہیں کرتا، قرآن کو اپنی دیوار کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، الماریوں میں بند کر رکھا ہے، قرآن کے ساتھ اس نے یہ معاملہ، یہ رویہ رکھا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، اس کے گلے میں اللہ کا قرآن لٹکا ہوا ہوگا، وہ بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور قرآن مجید کہے گا، میرے اللہ، آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ۔ بولو نا، قرآن کو ہم اپنے خلاف مدعی بنا رہے نہیں بنا رہے؟ دنیا کفر اپنے ایجنڈے پر بڑھتی چلی گئی اور ہم مسلمان اپنی ذمہ داری کو کتنا بھگت رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ رکھا، قرآن کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھا، یہ تو بتلائیے۔ اور جی، قرآن مجید کو ہم نے سیکھنا ہے، کسی ٹی وی میں آنے والے مولوی کے ہاں بھئی وہ فلانا آتا ہے، فلانا اسکالر، تو یوں کیوں نہیں کر لیتے ہیں کہ جو سکول اور کالج کی کتابیں ہیں وہ تو آسان ہیں، وہ ہماری زبان میں ہیں، وہ اردو میں بھی ہیں، انگریزی بھی ہم اپنی زبان بنا چکے، اس کو بھی کسی ٹی وی کے ہاں پڑھ لیا کریں۔ ادارے میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن ہمیں کام دے گا۔ جس طرح یوں کہا جاتا ہے دنیا کی ڈگریاں ہمیں دنیا میں کام دیں گی، اس کی وجہ سے نوکری ملے گی، یقیناً ملتی ہے، یقیناً تنخواہ ہوتی ہے، یقیناً اس سے دنیا کی زندگی گزرتی ہے اور آرام کے لحاظ سے اچھی بھی گزر سکتی ہے، مگر یہ تو بتلائیے گا کیا اس سے آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے گی؟ کیا آخرت کی جو نعمتیں ہیں رب العالمین نے ان کی قیمت یہ دنیا کے کام کو لگایا، یہ زراعت کو لگایا، یہ صنعت کو لگایا، یہ کاروبار کو لگایا؟ نہیں، آخرت کی ان نعمتوں کا سرمایہ، آخرت کی ان نعمتوں کی قیمت اللہ نے دنیا کی ان چیزوں کو نہیں رکھا، اور اللہ نے آخرت کی نعمتوں کے لیے سرمایہ اور اس کے حصول کا جو طریقہ ہے وہ میرے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، وہ میرے اللہ نے حدیث میں رکھا ہے۔ اسی قرآن اور حدیث کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے، اس کو آرام کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم صبح سے شام تک، شام سے رات تک، دن رات محنت میں لگ گئے۔ پڑھائی کرنی ہے تو وہ بھی ایسی محنت ہے، اگر نوکری کرنی ہے تو وہ بھی ایسی محنت ہے، اور وہ ڈاکٹر جو روزانہ لاکھ کماتا ہے، صبح بیٹھتا ہے رات 1 بج جاتی ہے، اس کمانے میں اتنے لگ گئے، اتنے مگن ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ الامان، اور وہ آخرت جو دائمی زندگی ہے بندے کی، اس کے لیے بھی کوئی ہم نے وقت دیا ہے بھلا؟